بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ۔ کون سا پیریڈ ہے یہ؟ قرآن مجید کا۔ اور اس میں ہم کون سی کتاب پڑھ رہے ہیں؟ اس میں ہم پڑھ رہے ہیں قرآن پڑھیں آسان تجوید کے ساتھ ابتدائی، جس میں ہم حروف تہجی اور ان کی آوازیں سیکھ رہے ہیں۔ تو مجھے یہ بتائیے کہ گزشتہ سبق میں ہم نے کون سا حرف پڑھا تھا؟ شاباش، گزشتہ سبق میں ہم نے جیم کا حرف سیکھا تھا۔ تو اس کا مطلب ہے آپ سب نے ہوم ورک کیا ہے، شاباش۔ مجھے بتائیے جیم کی آواز کیا ہے؟ شاباش، جیم کی آواز ہے جا۔ جیم کا مخرج کیا ہے، یعنی اس کی آواز کہاں سے ادا ہوتی ہے؟ بالکل صحیح، زبان کے درمیان کا حصہ اور اوپر کا تالو، یہ جب آپس میں ملتے ہیں تو جیم کی آواز ادا ہوتی ہے جا۔ اب آپ ان الفاظ میں سے جیم کو تلاش کیجئے۔ تو آپ نے آسانی سے جیم کو تلاش کر لیا ہے، ویری گڈ۔ اب آپ ان حروف کی آوازیں سنائیں گے۔ سب سے پہلا حرف دیکھیے، ویری گڈ، یہ ہے ما، میم کی آواز ما۔ اگلا حرف دیکھیے، ویری گڈ، یہ ہے وا، واو کی آواز ہے وا۔ اگلا حرف دیکھیے، یہ ہے دال۔ اس کے اوپر کیپ نہیں ہے نا، تو ہم اس کا نام پڑھ رہے ہیں دال۔ دال کی آواز ہے دا۔ جب اس کے اوپر کیپ آ جائے گی اس کی، پھر ہم اس کی آواز پڑھیں گے دا۔ اگلا حرف دیکھیے، بالکل صحیح پہچانا آپ نے، یہ ہے را۔ را کی آواز ہے را، موٹی آواز ہے تھوڑی سی، را۔ اگلا حرف دیکھیے، یہ ہے لام کی آواز لا۔ یہ الف نہیں ہے، کیونکہ الف دونوں طرف سے نہیں مل سکتا۔ یہ لام ہے، لام کے سبق میں ہم نے سیکھا تھا لام دونوں طرف سے ملتا ہے، الف دونوں طرف سے نہیں ملتا۔ اگلا حرف دیکھیے، نون کی آواز ہے نا۔ شاباش، ٹھیک پہچانا آپ نے، یہ ہے نا۔ اگلا حرف دیکھیے، یہ ہے با کی آواز با۔ یاد رکھیے نون کا نقطہ اوپر ہوتا ہے، جبکہ با کا نیچے ہوتا ہے۔ اگلے حرف کو دیکھیے، سین کی آواز ہے سا۔ شاباش، بالکل ٹھیک پہچانا آپ نے، یہ ہے سا، سیٹی والی آواز ہے سا۔ اب ہم آج کا سبق پڑھیں گے، اور سبق پڑھنے سے پہلے بسم اللہ اور علم اضافے کی دعا پڑھیں گے۔ تو میرے بات پڑھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربی زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما، آمین۔ اب آپ اپنی کتاب قرآن پڑھیں کا صفحہ نمبر 22، پیج نمبر 22 کھولیں۔ سب نے کھول لیا ہے؟ اب آپ سامنے دیکھیے، یہ کون سا حرف ہے؟ یہ سین نہیں ہے، سین کے اوپر کوئی نقطے نہیں ہوتے، اس کے اوپر 3 نقطے ہیں۔ یہ سا بھی نہیں ہے، سا تو ایک ٹرے کی طرح ہوتا ہے نیچے، اور اس کے اوپر 3 نقطے ہوتے ہیں۔ یہ سین کی شکل کے اوپر 3 نقطے بنے ہوئے ہیں، اس کا مطلب ہے یہ ایک اور حرف ہے۔ اس حرف کا نام ہے شین۔
اس حرف کا نام ہے شین. سب مل کر کہیں اس کا نام ہے شین. شاباش. ایک دفعہ پھر سب مل کر پڑھیں گے شین. ویری گڈ. سب مل کر پڑھیں اس کا نام ہے شین. ویری گڈ. سین اور شین میں فرق کو یاد رکھیے. سین کے اوپر کوئی نقطے نہیں ہوتے, شین کے اوپر 3 نقطے ہیں, تو یہ ہے شین. شین کی آواز کیا ہے؟ بہت ہی آسان. ہم اس کے اوپر ایک کیپ لگائیں گے اور شین کی آواز پڑھیں گے. تو شین کے اوپر ایک کیپ لگائیں. ہم اس کی آواز ہے شا. شین کی آواز ہے شا. شین کی آواز ہے شا. سب پڑھیے شا. سب مل کر پڑھیں شا. شین کی آواز ہے شا. آواز کی درست ادائیگی کے لیے ہمیں مخرج کو پہچاننا بہت ضروری ہے. مخرج کا مطلب تو پتہ ہے نا آپ کو؟ مخرج کا مطلب ہے نکلنے کی جگہ. تو شین کا مخرج کیا ہے؟ شین کا مخرج ہے زبان کا درمیان کا حصہ اور اوپر کے تالو کے قریب لے جا کر اس کی آواز ادا ہوتی ہے. یہ جیم کا دوست ہے. آپ کو یاد ہے نا جیم کا مخرج بھی یہی تھا, زبان کا درمیان اوپر کے تالو سے جوڑ کر ہم نے آواز ادا کی تھی جا جا جا. اور شین کے لیے بھی ہم زبان کے درمیان کو اوپر اٹھائیں گے, لیکن اوپر تالو کے ساتھ نہیں ملائیں گے, تھوڑا سا گیپ رکھیں گے تو شین کی آواز ادا ہوگی شا شا شا. ٹھیک ہے. شین کی آواز ہے شا اور اس کا مخرج ہے زبان کا درمیان کا حصہ اور اوپر کا تالو. زبان کے درمیان کے حصے کو اوپر کے تالو کے قریب لے جانے سے شین کی آواز ادا ہوتی ہے شا. اب آپ اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 22 پر غور سے دیکھیے. شین کہاں پر لکھا ہوا ہے؟ بالکل ٹھیک, نیلے رنگ کے پھول میں لکھا ہوا ہے شین. سین کی طرح کی شکل اور اس کے اوپر 3 نقطے جب آپ لگائیں گے تو یہ بن جائے گا شین. اور شین کی آواز ہے شا. اس کے سامنے ایک لفظ لکھا ہوا ہے, میں وہ لفظ پڑھتا ہوں, آپ نے پہلی آواز پہ غور کرنا ہے, اس لفظ کی پہلی آواز. یہ لفظ ہے شجرتن. شجرتن شجرتن. پہلی آواز کس حرف کی آواز ہے؟ بالکل صحیح پہچانا آپ نے, شین کی آواز ہے شا. شجرتن شا شجرتن شا شجرتن. لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ شجرتن میں پہلی آواز تو شین کی ہے لیکن پورا شین نظر نہیں آ رہا. اس کا مطلب ہے کہ ہمیں شین کا چہرہ تلاش کرنا ہوگا. تو آئیں شین کا چہرہ تلاش کرتے ہیں. یہ ہے شین کا چہرہ جو ہمیں شجرتن کے شروع میں نظر آ رہا ہے. کیا ایسا ہی ہے؟ نہیں, ایسا نہیں ہے. میرے خیال میں یہ ہے شین کا چہرہ جو ہمیں شجرتن کے شروع میں نظر آ رہا ہے. نہیں, اس کے اوپر تو 3 نقطے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ اس کے چہرے میں 3 نقطے بھی شامل ہیں. تو یہ ہے شین کا چہرہ. سین کی طرح کی شکل, شروع کا حصہ اور اس کے اوپر 3 نقطے, یہ ہے شین کا چہرہ. ہم نے شین کا چہرہ تلاش کر لیا ہے. اب ہم سرگرمی نمبر 1 میں شین کا چہرہ بھی پہچانیں گے اور اس کی آواز بھی ادا کریں گے اس کے مخرج سے. تو پہلی شکل کو غور سے دیکھیے. سرگرمی نمبر 1 میں بہت ہی آسان ہے. شین کی پوری شکل ہمیں نظر آ رہی ہے, اس کے اوپر کیپ بھی ہے, تو ہم پڑھیں گے شا. سب پڑھیں. دوسری شکل کو غور سے دیکھیے. یہ تو شین کا چہرہ ہے اور آگے کسی حرف سے مل رہا ہے اور اس کے پاس اس کی کیپ بھی موجود ہے, تو ہم اس کو پڑھیں گے شا. سب پڑھیں. تیسری شکل کو غور سے دیکھیے. یہاں پر بھی شین کا چہرہ ہمیں نظر آ رہا ہے اور اس کے اوپر 3 نقطے بھی ہیں اور دونوں طرف شین کسی حرف سے مل رہا ہے, تو اس کے پاس اس کی کیپ بھی ہے. ہم اس کا نام نہیں پڑھیں گے بلکہ آواز پڑھیں گے شا. آخری شکل کو غور سے دیکھیے.
یہاں پر شین پوری شکل میں نظر آ رہا ہے، بہت ہی آسان ہے، اور اس کے پاس اس کی کیپ بھی موجود ہے۔ تو ہم یہاں پر کیا پڑھیں گے، نام یا آواز؟ ویری گڈ، آواز پڑھیں گے، کیونکہ کیپ کے ساتھ تو ہم آواز پڑھتے ہیں۔ تو آواز پڑھیے، شین کی آواز کیا ہے؟ شا، پڑھیے۔ ویری گڈ، تو ہم نے سرگرمی نمبر 1 میں شین کے چہرے کی پہچان بھی کر لی اور اس کی آواز بھی ادا کی۔ اب ہم سرگرمی نمبر 2 میں الفاظ میں سے شین کا چہرہ تلاش کریں گے اور شین کی آواز کو ڈھونڈ کر اس پہ سرکل بھی کریں گے۔ تو اب آپ پہلا لفظ دیکھیے، شجرہ، شجرہ، شجرہ۔ شین کی آواز کہاں پر سنائی دے رہی ہے؟ ویری گڈ، پہلی آواز ہے شا، پہلی آواز، سرکل کیجئے وہاں پر۔ اس لفظ میں 2 اور بھی حروف ہیں جو ہم پہلے سیکھ چکے ہیں، ان کی آوازیں یہاں موجود ہیں، کون کون سے؟ ویری گڈ، دوسرا حرف ہے جیم، جیم کی آواز ہے یہاں پر، جا، جیم کا چہرہ نظر آ رہا ہے، اس کے نیچے ایک نقطہ اور اس کے پاس اس کی کیپ بھی ہے۔ تیسرا حرف کون سا ہے اس لفظ میں؟ ویری گڈ، تیسرا حرف ہے را، لام اور نون کا دوست، لیکن را کی آواز تھوڑی سی موٹی ہے، را۔ اگلا لفظ دیکھیے، عشرہ، عشرہ، عشرہ۔ شین کی آواز کہاں پر سنائی دے رہی ہے؟ بالکل ٹھیک، درمیان میں دوسری آواز ہے شین کی آواز، اور وہاں پہ ہمیں شین کا چہرہ بھی نظر آ رہا ہے، دونوں طرف وہ حروف سے مل رہا ہے اور اس کے پاس اس کی کیپ بھی ہے۔ تو جلدی سے سرکل کریں اس پر۔ ویری گڈ، تو پیارے بچوں، باقی الفاظ میں سے آپ نے خود شین کا چہرہ تلاش کرنا ہے اور اس پہ سرکل بھی کرنا ہے۔ آج ہم نے ایک نیا حرف سیکھا جو جیم کا دوست ہے، کیونکہ اس کا مخرج جیم کے بالکل پاس ہے۔ اس حرف کا نام ہے شین اور اس کی آواز ہے شا۔ دیکھنے میں یہ سین سے ملتا جلتا ہے، لیکن اس کے اوپر 3 نقطے ہوتے ہیں۔ شین کا مخرج ہے زبان کا درمیان اور اوپر کا تالو، وہاں سے جڑتا نہیں ہے کیونکہ جب یہ ملے گا تو جیم کی آواز نکلے گی، اس لیے تھوڑا سا فاصلہ رکھنا ہے، شا۔ آپ نے ہوم ورک میں سرگرمی نمبر 1 دوبارہ کرنی ہے، شین کا چہرہ پہچان کر اس کی آواز ادا کرنی ہے، اور سرگرمی نمبر 2 میں جو الفاظ باقی رہ گئے ہیں ان میں سے شین کا چہرہ تلاش کر کے اس پہ سرکل کرنا ہے۔ یہاں پر ہمارا سبق مکمل ہوا۔ سبق کا اختتام ہم دعا کے ساتھ کریں گے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔